یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس طاقت سے ٹکرا گئی جو نہ دکھائی دیتی تھی نہ پہچانی جاتی تھی۔ ایک عام سا دن، ایک خوشگوار سا موسم، اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ گھر کی دیواروں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، نیندوں میں چیخیں سنائی دینے لگیں، اور ایک ماں اپنے بیٹی کی جان بچانے کے لیے اندھیروں سے جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا وہ کامیاب ہوئی یا وہ نامعلوم طاقت ابھی بھی کہیں آس پاس ہے؟ دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب بحریہ ٹاؤن کراچی نیا آباد ہوا تھا۔ لوگوں کے لیے وہ ایک نیا تفریحی مقام بن گیا تھا۔ ہم بھی اکثر بچوں کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے۔ پارک، ریسٹورنٹ اور کشادہ سڑکیں، سب کچھ تھا۔ میرے 3 بچے ہیں۔ یہ واقعہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ پیش آیا جو اس وقت 8 سال کا تھا۔ ایک دن موسم بہت خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کراچی میں بارش کا آنا کسی عید سے کم نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نے کہا، چلو سب تیار ہو جاؤ، بحریہ چلتے ہیں۔ اور ہم سب نکلے۔ بچے پارک میں کھیلے، بارش میں بھیگے، کھانا کھایا اور پھر واپس آتے ہوئے اس جگہ سے گزرے جہاں آج بڑی جامع مسجد ہے، مگر اس وقت وہاں تعمیر کا کام جاری تھا۔ جگہ بالکل سنسان تھی۔ ہم نے گاڑی روکی تاکہ بارش میں تھوڑا اور لطف لے سکیں۔ رات گئے واپس آئے، سب تھکے ہوئے تھے، بچے سو گئے۔ اگلی صبح میرے شوہر نے کہا، آؤ ذرا ٹیرس پر چل کر دیکھو، کچھ عجیب ہوا ہے۔ میں سمجھی شاید کسی پرندے کے بچے نکلے ہیں۔ ہم نے کئی پرندے پال رکھے تھے، سفید کبوتروں کے جوڑے، طوطے وغیرہ۔ یہ سب بڑے پنجرے میں ہمارے ٹیرس پر ہی تھے، جہاں ہرے بھرے پودے بھی لگے تھے۔ مگر جب میں گئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ 4 بلیک کبوتر میں سے 3 غائب تھے اور ایک کا آدھا جسم پنجرے میں تھا، باقی غائب۔ نہ کوئی خون، نہ کوئی پر، نہ دروازہ کھلا، نہ کوئی نشان۔ پنجرے کی کنڈی بھی اندر سے بند تھی، مطلب کوئی پرندہ یا جانور کھول نہیں سکتا تھا۔ ٹیرس کی جالی مکمل بند تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہوا کیا۔ کسی نے کہا شاید بڑا چوہا آ گیا ہو۔ کراچی میں تو بڑے چوہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں تو کبھی چوہا یا کاکروچ بھی نہیں دیکھا گیا۔ خیر، معاملہ وہیں رہ گیا۔ مگر اس کے بعد میرا بیٹا عجیب طرح نیند میں ڈرنے لگتا۔ شروع میں ہم سمجھے شاید خواب میں کچھ دیکھ لیتا ہے۔ وہ نیند میں بے چین ہوتا، روتا، کبھی ہاتھوں سے ہوا میں کسی چیز کو دھکیلنے کی کوشش کرتا، کبھی چیختا، آنکھیں بند ہوتی مگر جسم مضطرب۔ ہم نے اسے سکون دینے کی کوشش کی، مگر یہ کیفیت روز کی بات بن گئی۔ پھر سردیوں کی چھٹیاں آئیں تو میں بچوں کو لے کر اسلام آباد اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ وہاں بھی بیٹے کی حالت وہی رہی۔ ایک دن ہم سب نے سوچا کہ ہائر لینڈ ریسٹورنٹ چلتے ہیں، جو مینال سے اوپر پہاڑوں پر ہے۔ خوبصورت جگہ مگر کچھ سنسان بھی۔ بچے خوش تھے، خوب کھیلے۔ مغرب کے قریب ہم واپس نکلے، سب تھکے ہوئے تھے۔ رات وہی ہوا۔ بیٹا نیند میں اٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگا، کچھ اجنبی زبان میں بولا اور ایک سمت اشارہ کرتا گیا جہاں دروازہ تھا۔ میں نے گھبرا کر زور زور سے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھے۔ کچھ دیر میں وہ رو رو کر سو گیا، مگر اس رات
پہلی بار مجھے ڈر محسوس ہوا۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد یہ کیفیت بدتر ہونے لگی۔ اب وہ نیند میں اٹھ کر دوڑنے لگا، خود کو مارتا اور ایسے الفاظ بولتا جن کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اسے تعویذ پہنایا تو وہ فوراً اتار کر پھینک دیتا۔ میں نے اسے کپڑوں کے اندر سی دیا تو وہ کپڑے بدل لیتا، جیسے وہ تعویذ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے ایک مشہور اسٹروجیم ٹی وی پر آنے والے عامل سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بچے کی شرٹ منگوائی، کہا کسی ماہر کو دکھاتا ہوں۔ چند دن بعد فون آیا، آپ کے بچے پر جن کے اثرات ہیں، وہ کسی سنسان جگہ گیا تھا، وہیں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، یعنی وہی بحریہ ٹاؤن۔ انہوں نے کہا علاج کے لیے ایک خاص لو خریدنی ہوگی جس کی قیمت 80,000 ہے۔ اتنی بڑی رقم مگر بچے کی جان عزیز تھی۔ ہم نے خرید لی۔ انہوں نے کہا اسے اس کمرے کی دیوار پر لگاؤ جہاں بچہ سوتا ہے۔ ہم نے ایسا ہی کیا، مگر اس رات سے بچے کی حالت اور بگڑ گئی۔ وہ اب بستر سے اٹھ کر دوڑتا، لاؤنج میں جاتا، چیختا، ہاتھوں سے کچھ دھکیلتا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی شے اس کے سامنے ہو۔ ہم آیات پڑھتے، قرآن کی ہوا دیتے، وہ رو کر سو جاتا۔ صبح پوچھتے تو کہتا مجھے ایک سر دکھائی دیتا ہے، جسم نہیں، صرف سر۔ وہ دروازے کے پاس ہوتا ہے۔ وہ دروازہ وہی تھا جہاں وہ اشارہ کرتا تھا۔ ہم نے دوبارہ عامل سے رابطہ کیا تو وہ اب فون اٹھانا چھوڑ چکے تھے۔ کبھی کہتے شو میں مصروف ہوں، کبھی کل بات کرتے ہیں۔ ہم سمجھ گئے یہ سب دھوکہ تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ میں نے ایک اسپرے بوتل میں آیات کا دم کیا ہوا پانی رکھا، گھر بھر میں چھڑکا، بچے پر دم کرتی رہی، پورا گھر قرآن کی تلاوت سے بھر دیا۔ پھر خیال آیا ہمیں بچے کا کمرہ بدلنا چاہیے۔ اسی رات جب ہم یہ سوچ رہے تھے، بچے کی حالت پھر خراب ہوئی، مگر اس بار میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے پوری طاقت سے آیت الکرسی پڑھی، چاروں قل دہرائے اور مسلسل دم کرتی رہی۔ پھر وہ بے ہوش سا ہو کر گر پڑا۔ ہم نے اسے دوسرے کمرے میں منتقل کیا۔ اب ہم حد درجہ کمزور ہو چکے تھے۔ نیند کی کمی، خوف، تھکن سب نے گھیر رکھا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میرے پودے مرنے لگے، وہی ہرے بھرے پودے سب سوکھ گئے، ٹیرس ویران ہو گیا۔ ایک دن میرا کزن امریکہ سے آیا۔ کھانے کے بعد ہم باتوں میں مصروف تھے۔ میرا بیٹا لاؤنج کے صوفے پر سو گیا۔ اچانک وہ پھر بے چین ہوا۔ میرا کزن چونک کر بولا اس کے پیچھے کوئی چیز ہے، اسے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اسے کیسے معلوم۔ وہ بولا میں خود ایسی چیزوں سے گزر چکا ہوں، اس کو کبھی سنسان جگہ مت لے جانا۔ پھر اس نے مشورہ دیا اسے 3 دن تک سمندر کے پانی سے نہلاؤ اور سمندر کا پانی گھر لا کر اس سے گھر پاک کرو۔ میں نے ارادہ کیا، مگر جب بھی سیویو جانے کا پروگرام بنتا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی، گاڑی خراب ہو جاتی، کبھی کوئی مسئلہ۔ ایک دن میں تھکی ہوئی تھی، سونے لگی تو ذہن وہی خیالوں میں الجھا رہا۔ میں دل ہی دل میں اس مخلوق سے مخاطب ہوئی، اگر تو میرے بیٹے کو چھوڑ دے
تو جو چاہے لے جا، ورنہ تجھ پر قرآن کی مار ہوگی، تجھ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قہر نازل ہوگا۔ میں مسلسل یہی دہراتی رہی، جیسے اس سے جنگ کر رہی ہوں۔ اچانک میری چھوٹی بیٹی بھاگتی آئی، امی طوطا مر گیا۔ میں دوڑی، ٹیرس پر گئی۔ واقعی ہمارا ایک طوطا پنجرے میں مرا پڑا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، ابھی تو بالکل ٹھیک تھا۔ میں سکتے میں آ گئی، زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی دن کے بعد میرے بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ برسوں بعد سکون کی نیند سویا۔ ہم نے فوراً باقی تمام پرندوں کو آزاد کر دیا، ٹیرس کے سارے پودے ہٹا دیے، اور جو لو عامل نے دی تھی وہ پانی میں بہا دی۔ ہم نے انہیں کئی بار فون کیا مگر جواب نہ ملا۔ ایک دن فون اٹھایا تو بس تسلی کے الفاظ، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہم جان چکے تھے ان جیسے جعلی عامل بس لوگوں کے خوف سے کھیلتے ہیں۔ میں نے اس سارے واقعے سے ایک بات سیکھی، انسان اگر خود ایمان میں مضبوط ہو جائے تو کوئی مخلوق، کوئی سایہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم نے پھر کبھی سنسان جگہ جانا چھوڑ دیا، رات کو گھر سے باہر نکلنا کم کر دیا، اور اب ہر کام دن میں ہی نپٹاتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے ہیں، ویران جگہوں، ادھورے مکانوں اور تنہا راستوں سے بچوں کو نہ لے کر جاؤ۔ اب سمجھ آتی ہیں وہ باتیں یوں ہی نہیں کہتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔